اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری ماں، بہنیں اور بیٹیاں، میں پھر قاری احمد علی ایک چھوٹی سی کلپ مگر بہت امپورٹنٹ کلپ لے کر آیا ہوں۔ میں اس وقت زمبابوے ہرارے میں ہوں اور الحمدللہ ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم سب اللہ کو ایک مانیں اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اور اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور قرآن کریم میں، پورے قرآن میں بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی اور اپنی عظمت کو بیان کیا، لیکن اس وقت میں آپ تمام کی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ جہاں اللہ اپنی توحید کا ذکر کر رہے، جہاں اللہ اپنی عبادت کا ذکر کر رہے، وہیں اللہ ہم کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری عبادت کرنا، میری عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے تیرے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچے، دونوں پہنچے یا ایک پہنچے، کبھی اپنی بوڑھی اماں کو، کبھی اپنے بوڑھے ابا کو اف مت کہنا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ نرم نرم باتیں کرنا۔ اس لیے میں تمام ہماری ماں بہنیں، بیٹیاں اور میرے محترم دوستوں بزرگوں جن کے ماں باپ زندہ ہے، بہت دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے روزانہ دعا کرو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور اللہ ان کی قبر کو عطور سے معطر فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک، اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا میں کیا کروں؟ فرمایا امک، اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک، اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر پوچھا کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو، تیرے ابا کی خدمت کر۔ اللہ نے ماں کا درجہ بہت اونچا کیا ہے۔ یہ حدیث پاک میں علماء کرام نے لکھا باپ سے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں ہمیں معلوم ہوگا ماں وہ 3 کام کرتی ہے جو ابا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا یہ ماں کا کام ہے۔ نمبر 2 جو ڈیلیوری ہوتی ہے اور ماں کو جو درد ذہ ہوتا ہے اور جو بچہ باہر آتا ہے یہ بھی ماں کا کام ہے، مرد کا کام نہیں، ابا کا کام نہیں۔ اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا یہ بھی ماں کا کام ہے، ابا کا کام نہیں۔ اس لیے آج بہت زیادہ ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی بیوی کی اطاعت ہونے لگے، بیوی کی فرما برداری ہونے لگے اور ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے، ہمارے نبی فرماتے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے ہم بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنی ماں اور اپنے ابا کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کریں۔ ایک واقعہ بتا کر یہ چھوٹی سی کلپ میں زیادہ نہیں بول سکتا، ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید سنا ہو نہ سنا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا حضرت موسیٰ پہاڑ یعنی کوہ طور پر جاتے تھے اور اپنے اللہ سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، اللہ تو نے مجھے تورات دی ہے، آسمان سے کتاب دی ہے، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کیونکہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا بہت بہتر ہوگا۔
تو اللہ نے فرمایا فلاں بازار میں ایک گوشت کی دکان ہے جہاں ایک کسائی ہے جو گوشت کاٹتا ہے، لوگوں کو بیچتا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا، جاؤ ملاقات کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے، لیکن دل میں غم تھا کہ میں نبی، میں پیغمبر، میں رسول، میرا کوئی ساتھی جنت میں ہوتا تو کوئی نبی ہوتے، کوئی ولی ہوتے، کوئی شہید ہوتے، کوئی صدیق ہوتے، کوئی صالح ہوتے، یہ کسائی کو دیکھنا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تھوڑا سا ڈریس بدلا، بھیس بدلا، اور بازار میں گئے تو دیکھا وہ کسائی لوگوں کے ساتھ کوئی اچھا طرح بات بھی نہیں کرتا، بس گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، گوشت کاٹ کے دے رہا ہے، پیسے لے رہا، جیسے کسائی ہم دیکھتے ہیں ویسے کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے، دیکھتے رہے، سوچتے رہے یہ میرا جنت میں ساتھی کیسے بنے گا۔ خیر جب دکان بند ہونے کا وقت آیا، اس نے ایک بیگ میں، ایک ٹھیلے میں گوشت رکھا اور دکان بند کیا، جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے گئے، بھیس بدلا ہوا تھا، جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کسائی ہے، میں مسافر ہوں، اگر تو ایک آدھ رات میرے کو اپنے گھر میں رکھ لے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس زمانے میں مسافر کو رکھنے کا رواج تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ، جب میں کھاؤں گا تب تم بھی کھانا کھانا، اور جب تمہیں جانا ہو تو چلے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں برابر دیکھتا رہا۔ وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں نے دیکھا اس کی ماں ہے جو ناپاکیوں میں پڑی ہے، کیونکہ بوڑھی اماں ہے، پیشاب بھی ہو گیا، پاخانہ بھی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے کسائی کو دیکھا، اتنے پیار سے اس نے ماں کو صفائی میں رکھا، پاخانہ صاف کیا، پیشاب صاف کیا، ماں کو نہلایا دھلایا، ماں کے بال بنائے، ماں کو اچھے طریقے سے بٹھایا، پھر کہا اماں میں کھانا بناتا ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں مجھے کہا پہلے میں میری ماں کو کھلاؤں گا، پھر ہم دسترخوان پر کھائیں گے، کیونکہ زمانہ گزر گیا میں نے اپنی ماں سے پہلے کھانا نہیں کھایا۔ پھر اس نے کھانا تیار کیا، گوشت تیار کیا، شوربہ تیار کیا، اپنی ماں کے پاس لایا اور ماں کو کھلایا کھلایا کھلایا۔ حضرت موسیٰ فرماتے میں یہ سب دیکھ کر رو رہا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ کتنی ماں سے محبت کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب اس نے کھلا لیا تو ماں نے کوئی دعا دی جس پر وہ ہنسنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے وہ دعا سنائی نہیں دی، تو میں نے اس کو کنارے پہ لے جا کر کہا تیری اماں نے کیا کہا؟ کہا میری اماں، وہ کسائی کہتا ہے میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے نا، میری اماں کو زیادہ سمجھ میں نہیں آتا نا، میری اماں کچھ بھی کہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لیکن تمہاری اماں نے کہا کیا؟ کہا بس میری اماں کا بڑھاپا ہے، دماغ صحیح نہیں رہتا، وہ بار بار کہتی ہے کہ تو جنت میں جائے گا، جنت میں تیرے ساتھی حضرت موسیٰ بنیں گے، تو جنت میں جائے گا، جنت میں تیرے ساتھی حضرت موسیٰ بنیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کسائی رونے لگا، میں کہاں، حضرت موسیٰ کہاں، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، اس پر آسمان سے کتاب اترتی، اور میں گوشت کاٹنے والا ایک معمولی کسائی، ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہنے والا، میں کہاں اور موسیٰ کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، اس سے معانقہ کیا، اس کو گلے لگائے اور کہا جنت میں تو ساتھ میں رہیں گے، اللہ نے یہاں پر بھی ہم کو ساتھ میں کر دیا، میں پیغمبر موسیٰ ہوں اور تو میرا رفیق جنت، تو میرا ساتھی ہے جنت کا۔ تو میری دوستوں اور بزرگوں، یہ اگر ہم ماں کی قدر کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی بڑے بڑوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اور صالحین کے ساتھ، اور صدیقین کے ساتھ۔ لیکن میرے خاص کر کے میرے جوان ینگسٹر جتنے بچے اور بچیاں ہیں، ماں باپ کے سامنے اپنی آواز نہ اٹھائیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے میری ماں اس پوائنٹ پر غلطی پر ہے، میرا ابا اس پوائنٹ پر غلطی پر ہے، مگر صبر کر جائے اور صبر کر کے بات سن لے، انشاءاللہ جنت میں بہت اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ایک دم ماں کے سامنے تواضع، عاجزی، انکساری، اور ماں کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ ان دونوں پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتے ماں کے سامنے بالکل نرم ہو جا، عاجزی، انکساری، تواضع، اور ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے اللہ ان پہ رحم کر دے جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔